اب اگر اللہ تعالیٰ نے شکل خوبصورت دے دی ہے تو کیا روزانہ منہ کالا کیا جائے گا؟ اگر پیسے کی فراوانی ہو گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے گی؟ اور کبھی کبھار زندگی میں یہ طنز، یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ جلن اور لیگ پولنگ جیسے ایسے خطرناک اور ایموشنل زخم لگ جاتے ہیں، لیکن ٹو ریمین ان دا گیم، ٹو سروائیو، ہمیں اپنا زخموں سے چور بدن گھسیٹ گھسیٹ کر آگے لے کر جانا پڑتا ہے، بیکاز کمپٹیشن از ویری ٹف۔ زمانہ بہت جدید ہو چکا ہے اور رک جانا یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ آنکھ خوبصورت وہ نہیں ہے کہ جس پر گوچی کی اینک لگی ہوئی ہو، بلکہ اصل آنکھ وہ خوبصورت ہے کہ جس میں حیا ہوتی ہے۔ راہ چلتے ہوئے کسی بیٹی کو دیکھ کر اگر انسان کی نظریں حیا کے ساتھ جھک جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مرد ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے یہ گھاس کا رب ہے، اور گھاس پہ چرتی منہ مارتی گائے کا رب ہے، پھر گائے پر نظریں جمائے اور نظریں گاڑے شیر کا رب ہے، اور اسی شیر کی کھال کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے انسان کا رب ہے، اور اسی انسان کو قبر میں نہایت سلیقے سے ڈیکمپوز کرتے ہوئے مائکروبز کا رب ہے۔ کہ یہ لوگ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، ان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور پہلو بھی ہے۔ بندہ آج کا جیب میں حرام کی کمائی لے کر بازار سے حلال کا گوشت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم میں کریٹیو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمیر اوان۔ ناظرین، آج کچھ نیا لے کر آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے، فارمیٹ بھی نیا ہے، پروگرام بھی نیا ہے اور سوالات بھی نئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقیناً آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ حافظ بھی ہیں، اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ریسرچر ہیں اور ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، صاحبزادہ ذیشان حبیب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ صاحبزادہ، یقیناً آج کی پوڈ کاسٹ ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، تو آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، انسان کتنا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، انسان کی اصل خوبصورتی کیا ہے اور اس خوبصورتی کو جانچنے کا معیار، پیمانہ، پیمائش کیا ہے؟ چلیں آپ ہی مجھے بتائیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو کیا بزرگوں کو بولنا سکھایا جائے گا؟ کیا ماں باپ کو بولنے کی تمیز دی جائے گی؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے شکل خوبصورت دے دی ہے تو کیا روزانہ منہ کالا کیا جائے گا؟ اگر پیسے کی فراوانی ہو گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے گی؟ مجھے بتائیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کس نے مرتب کیا ہے؟ ارے حق تو یہ بنتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ذات نوازتی چلی گئی ہے ویسے ویسے انسان اس کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا، تاکہ یہ عطائیں، یہ نوازشیں، یہ کرم اور یہ تخت بخت کبھی کم نہ ہوتے۔ انسان کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ شکل اچھی مل گئی ہے، یہ انسان کی اصل خوبصورتی نہیں ہے۔ آپ یہودیوں، عیسائیوں کو جا کر دیکھیں، انگریزوں کو جا کر دیکھیں، آپ کو ہزارہا لوگ ایسے مل جائیں گے جو شکل سے بڑے آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا کردار ہوتا ہے۔ آنکھ خوبصورت وہ نہیں ہے کہ جس پر گوچی کی اینک لگی ہوئی ہو، بلکہ اصل آنکھ وہ خوبصورت ہے کہ جس میں حیا ہوتی ہے۔ راہ چلتے ہوئے کسی بیٹی کو دیکھ کر اگر انسان کی نظریں حیا کے ساتھ جھک جائیں
تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مرد ہے۔ اسی طرح کان وہ قیمتی نہیں ہیں کہ جن میں ایپل کے ایئرپوڈز لگے ہوئے ہوں، بلکہ کان تو وہ قیمتی ہیں کہ جو ان آوازوں سے دور رہیں کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ محفل میں بیٹھ کر اللہ والوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے گفتگو کر سکیں، اسی لیے زبان کو سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے، کیونکہ جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر خاک ہے یا سونا ہے، یہی خزانہ ہے۔ اسی لیے پہلے تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ رواں دواں زندگی میں اگر ہم غور کریں تو انسان نے دنیاوی مقاصد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، تو زندگی کے اس بھنور سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے یہ گھاس کا رب ہے، اور گھاس پہ چرتی منہ مارتی گائے کا رب ہے، پھر گائے پر نظریں جمائے اور نظریں گاڑے شیر کا رب ہے، اور اسی شیر کی کھال کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے انسان کا رب ہے، اور اسی انسان کو قبر میں نہایت سلیقے سے ڈیکمپوز کرتے ہوئے مائکروبز کا رب ہے۔ وہ کسی ایک انسان کا، ایک دنیا کا، ایک شہر کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے لاہور سے ایئرپورٹ سے کراچی جانا ہو اور آپ کی 4 بجے فلائٹ ہو تو آپ گھر سے کتنے بجے نکلیں گے؟ کم از کم 3 بجے تو نکلیں گے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی فلائٹ 4 بجے کی ہے، آپ نے کہیں ضروری پہنچنا ہو تو آپ 3 بجے اس کی تیاری کرتے ہیں اور گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے۔ لیکن موت جو ہے، جو برحق ہے، جس نے آنا ہے، جس کا آنا اٹل ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اصل میں موت کا راگ الانپنے کی ضرورت ہے۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر، چھتوں پر چڑھ کر صرف ایک ہی آواز لگانے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے۔ اور جب مرنا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے، پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور جب موت کی تلوار ہی سر سے ہٹ جائے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں۔ میرے بھائی، بڑا ہی مشکل دور چل رہا ہے۔ یہی پل صراط ہے جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ یہیں پر نفسہ نفسی ہے اور یہیں سے گزر کر جانا ہے۔ اندھیری رات ہے اور کانٹوں والا راستہ ہے، تیز طوفان ہے اور بچ کر گزرنا ہے۔ لوگوں نے حلال حرام کی تمیز بالکل ہی ختم کر دی ہے۔ اب مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو صحیح، کیسے حرام چیزوں کو حلال بنا کر بیچ رہے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کی پکڑ کا ذرا بھی ڈر نہیں رہا؟ یہ آپ نے بہت اچھے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے اور معاشرے کے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کروائی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کروں گا کہ یہ لوگ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، ان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور پہلو بھی ہے۔ بندہ آج کا جیب میں حرام کی کمائی لے کر بازار سے حلال کا گوشت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جیب میں حرام کی کمائی ہوتی ہے، سود کی کمائی ہوتی ہے، ناجائز قبضوں کی کمائی ہوتی ہے، اور لوٹ کا بازار گرم کر کے پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے میں اگر ایسا کوئی آدمی بازار جائے گا تو اسے بکرے کی جگہ پھر کتے کا ہی گوشت ملے گا، اور مرغ کی جگہ پر اسے مینڈک کا ہی گوشت ملے گا۔ تو ذرا اور سادہ، آسان اور خوبصورت کر کے آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی تو گزاریں کافروں والی، لیکن موت آئے مومنوں والی۔ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پہ موت آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھئی۔ اگر ایمان پر موت آنے کی دعائیں کرتے ہو تو پھر عمل بھی تو ایمان والے کرنے چاہیے نا، ایسا ہم کرتے نہیں ہیں، یہی ہم میں کمی ہے۔ اچھا صاحبزادہ، میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال گردش کر رہا ہے کہ آج کی ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے گولز ہی سیٹ نہیں کرتے۔ تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گولز کو سیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان گولز کو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے۔
دیکھیں منزلیں کبھی دروازوں پر آ کر دستک نہیں دیتی، بلکہ راستوں پر نکلنا پڑتا ہے۔ راستے میں آنے والے پہاڑوں کو سر کرنا پڑتا ہے، گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار زندگی میں یہ طنز، یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ جلن اور لیگ پولنگ جیسے ایسے خطرناک اور ایموشنل زخم لگ جاتے ہیں، لیکن ٹو ریمین ان دا گیم، ٹو سروائیو، ہمیں اپنا زخموں سے چور بدن گھسیٹ گھسیٹ کر آگے لے کر جانا پڑتا ہے، بیکاز کمپٹیشن از ویری ٹف۔ زمانہ بہت جدید ہو چکا ہے اور رک جانا یہ آپشن ہی نہیں ہے، ہمیں آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ جو بندہ مسلسل سفر میں رہتا ہے اسے کامیابی ملے یا نہ ملے، وہ منزل پہ پہنچے یا نہ پہنچے، زندگی اسے ریوارڈ ضرور دیتی ہے، سفر اسے بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی دروازہ بند ہے تو آپ اسے کھٹکھٹائیں، اسے ناک کریں، اگر وہ نہیں کھلتا تو دوبارہ کھٹکھٹائیں، ناک ونس اگین، اگر پھر بھی نہیں کھلتا تو ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹائیں، اور اگر اس بار بھی نہیں کھلتا تو پھر اس دروازے کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اسے توڑ تو نہیں سکتے، کوئی نیا دروازہ تلاش کر لیں۔ کافی عرصے سے میرے ذہن میں سوال تھا، تو آج موقع بھی ہے، محل بھی ہے، تو آپ سے کر ہی لیتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے یہ نہیں سکھایا جاتا، تو آج ہمیں یہ بتائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، کمی تو ہے کہ جہاں بچوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی سکھائی جانی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بے شمار مشکلات میں الجھا دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ دنیا کی طرف نکلتا ہے اور اپنے پرسان حال کو تلاش کرتا ہے، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا اور کوئی اس کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور تھک ہار کر جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے انسان کا منتظر ہوتا ہے اور پھر اپنی بارگاہ میں اس کا استقبال کرتا ہے اور پھر اسے اپنے قرب سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ لوگ جو کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، بلا وجہ ہر کام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جب جب لائف میں آپ کامیاب ہوں گے آپ کے خلاف ڈیفینیٹلی باتیں ہوں گی، آپ کے کردار پہ باتیں ہوں گی، کیونکہ کامیاب لوگ یا وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا بندہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی کریکٹر ایسوسیشن نہ ہو۔ اس لیے جب بھی آپ کچھ کریں گے، جب آپ کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو لوگوں کی طرف سے طوفان بدتمیزی اور عجیب عجیب باتیں آپ کو سننا پڑیں گی، لیکن اپنے گول کو مت بھولیے گا، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں چلتے رہیے، آپ ضرور منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ راستہ آپ کی خود کی چوائس ہے۔ ممبر و محراب سے میں یہ تنبیہ تو کی جا رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ان باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو آپ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ راضی کن بندوں سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں دنیا کے بادشاہوں سے آپ زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے آپ جتنا زیادہ مانگیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے نہیں مانگیں گے تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں جو اس سے ملتجی ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اس کے سامنے دستے طلب دراز کرتے ہیں، اس کے سامنے جولی پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت
یعنی مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، میں آخرت میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لوگ رسک تو لیتے نہیں ہیں، چیلنجز سے گھبراتے ہیں، مشکلات سے ڈرتے ہیں۔ 97% لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ہاں، صرف 3% لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھ کر رسک لیتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی 3% لوگ جو ہیں 97% لوگوں کے اوپر باس بن جاتے ہیں۔ یو نو واٹ از دا ہارڈسٹ پارٹ آف دا انٹرپرینئر؟ کاروبار کی مشکل ترین چیز کیا ہے؟ ایک بار کی جیت کے پیچھے 10 بار کی ہار چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ رسک لیتے ہیں، چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں اور مشکلات کا جواب وردی سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہار کر بار بار جیتتے ہیں۔ یقیناً آج کا سیشن ہمارا کافی مفید رہا۔ ہم نے آپ سے نالج حاصل کرنے کی کوشش کی، ہمارے نالج میں اضافہ ہوا، ہمارے ناظرین کے نالج میں اضافہ ہوا۔ تو آج اس سیشن کا اختتام کرنے سے پہلے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری نوجوان نسل کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب اور سب سے بہترین عقیدہ آپ کا ہے، تو پھر سب سے بہترین عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ بہترین عمل کر کے دکھانے میں ناکام ہیں تو پھر اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کا پرچار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو مذہب اور جو عقیدہ آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیسے بدل سکے گا؟ جی تو ناظرین، امید ہے آج کی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند رہی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ملک عمیر اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔